رسول اسلام سے اس حدیث کو یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا۔ بچوں ذرا غور سے سننا سارے معاملے کو۔ خدا تعالیٰ اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب حفظ نہ کروائی تھی؟ وہ کہے گا جی ہاں اے میرے پروردگار، تو نے مجھے یہ کتاب حفظ کروائی۔ اقرار کرے گا، یہ میری کوئی خاص صلاحیت نہیں تھی، یہ حفظ کرانے کی جو صلاحیت ہے آپ نے دی تھی، اے پالنے والے تو نے مجھے صلاحیت دی ہے۔ جواب خدا آئے گیا تو پھر تو نے میری تعلیم کردہ کتاب پر عمل کیا؟ سنے جناب علی جواب، وہ کہے گا میں شب و روز اس کی قرات کر کے اس کی تعلیم عام کر رہا تھا۔ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اور فرشتے جواب دیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا اصل مقصد قرآن پاک کی تعلیمات کی نشر و اشاعت نہ تھا، بلکہ تم دل ہی دل میں کہتے تھے کہ تمہارے بارے میں کہا جائے کہ یہ شخص کتنا اچھا قاری ہے۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ اس سے پوچھا جا رہا ہے، بولو ایسا ہوا یا نہیں؟ کہا ہوا۔ تعریف کی؟ کہا کہ ہاں صاحب تعریف کی۔ مولوی سجاد تم کو ممبر پر آنے کے بعد لوگوں نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ کہا کیا۔ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ نیچے والے کہیں آپ جیسی تقریر کوئی کر ہی نہیں سکتا؟ یہ کہا یا نہیں کہا؟ کہا کہا۔ کہیں ان کے کہنے سے تمہیں سکون آیا، لطف آیا یا نہیں آیا؟ کہا آیا، مزہ آیا، دل کو سکون ملا کہ اتنی کڑوی گفتگو کرنے کے باوجود بھی لوگ کہیں واہ واہ، اور جو کڑوی ترین گفتگو میں کر رہا ہوں ایسی کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بس میں اکیلا ہوں۔ یہ صلاحیت تجھے مولوی سجاد کس نے دی؟ پالنے والے تو نے دی ہے۔ کیا تجھے دنیا میں عزت ملی؟ کہا ملی۔ کیا تیرا دل خوش ہوا؟ کہا ہوا۔ کہا لیکن دل کے کسی کونے خدرے میں یہ بات تھی کہ لوگ واہ کریں، یہ تھی یا نہیں تھی؟ اب اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچ کر اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں واہ واہ نہیں چاہتا، کہا جھوٹ بول رہے ہو تم۔ فرشتے، ملائکہ، پروردگار عالم نے کہا جائیں، خدا اور فرشتوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا اصل مقصد قرآن پاک کی تعلیمات کی نشر و اشاعت نہ تھا، بلکہ دل ہی دل میں کہتے تھے کہ تمہارے بارے میں کہا جائے کہ یہ شخص کتنا اچھا قاری ہے۔ ایسا ہی ہوا، چنانچہ تم نے اپنا مقصد پا لیا، لہذا اب ہماری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اتنی تقوی و پرہیزگاری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہاں ہماری بارگاہ سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ روز محشر ہم سے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں مل تو گیا ہے نا، تمہیں واہ واہ چاہیے تھی، تمہیں مل گئی ہے، تمہیں شہرت چاہیے تھی، تمہیں شہرت مل گئی، تم چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ کو لوگ چومیں، چوما یا نہیں چوما؟ کہا چوما۔ کہا بس تمہیں مل تو گیا ہے نا، ابھی جنت تم جیسوں کے لیے جنت نہیں ہے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد سنے جناب علی، اس کے بعد امیر شخص کو حاضر کیا جائے گا، دولت مند شخص کو روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمائے گا، اے میرے بندے کیا میں نے تم پر نعمتوں کی بارش نہیں کی؟ وہ فوراً جواب دے گا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اے میرے پروردگار، یہ جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا ہے وہ تیری بارگاہ سے عطا ہوا ہے، اقرار میری جانب سے ملا ہے، میری اس عطا پر اعمال خیر تو نے انجام دیے، جو میں نے تجھے اتنا زیادہ پیسہ دیا دنیا میں، تو نے اس سے اچھے اچھے کاموں کو انجام دیا یا نہیں دیا؟ ہم آگے بڑھ کر کیا کہیں گے؟ عزاداری کرائی ہے، بڑے بڑے میلاد کروائے ہیں، مولا کے نام پر لنگر، مولا کے نام پر نظر و نیاز۔ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ مجھے اللہ نے دیا ہے نا تو کر رہا ہوں، جو آیا مانگنے دیا۔ صحیح ہے؟ صحیح کیا کیا غلط کیا؟ صحیح کیا، اللہ نے دیا تھا اس کو، اس نے سب دے دیا، اور اقرار بھی کر رہا ہے جناب علی اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ جواب میں کہے گا میں نے اپنا مال اور دولت سے صلہ رحمی کی، یعنی رشتہ داروں کو بھی دیا، عزیزوں کی امداد بھی کرتا تھا، صدقہ اور خیرات بھی دیتا تھا، اور جتنے نیک کام انجام دے سکتا تھا پالنے والے میں نے ان تمام کاموں کو انجام دیا۔ جواب قدرت آئے گا، اللہ اکبر، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تم، بلکہ تمہارا اصل مقصد یہ تھا کہ تمہارے بارے میں کہا جائے کہ تم کتنے سخی دل ہو، چنانچہ تم نے اپنا مقصد کو پا لیا، اب میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔
تمہارے دل کے کونے خدرے میں یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں سے خاک پائے اہل بیت مولانا سید سجاد. لکھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ پتہ تو چلے کس کی جانب سے ہو رہا. بھائی اتنا زبردست نظام چل رہا. بھائی تمہیں سب کچھ مل تو گیا ہے. تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری واہ واہ کرے، تم کو واہ واہ مل گئی. تم چاہتے تھے لوگ کہیں کہ تم نے اللہ نے کتنا دیا، کتنا لٹایا تم نے اللہ کی بارگاہ میں. صحیح تو کیا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بات موجود تھی یا نہیں؟ لیکن ہم سب یہی کام کر رہے ہیں نا. میرے بھی دل میں کس کو شہرت نہیں پسند؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ بہت بڑا لشکر میرے ساتھ چلے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے سامنے بہت بڑا لشکر آ کر بیٹھ جائے؟ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد روز محشر ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یہ کون شخص ہے؟ میدان جنگ میں مارا جانے والا شہید. شہید کے بارے میں بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ کہا جی خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے تم کس لیے قتل کیے گئے؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار عالم مجھے تیری خاطر تیرے راستے پر قتل کر دیا گیا. تیری خاطر میں کام کیا کرتا تھا، بڑھ کر آگے جا کے کام کیا کرتا تھا، بڑھ کر جہاں پر بھی کوئی بڑے سے بڑا خطرہ ہوتا تھا اپنے آپ کو لے جا کر ڈال دیا کرتا تھا. اس پر خدا تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو. خالی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، فرشتے بھی کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے. شہید ہے، میدان محشر میں پہنچا ہوا ہے. اس پر خدا تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو. فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے یہ شخص، تم جھوٹ بولتے ہو. بلکہ تم دل ہی دل میں چاہتے تھے کہ لوگ تمہارے بارے میں کہیں کتنا بہادر ہے، بہادری کا تمغہ. پورا محلہ کہتا ہے فلاں آ جائے بس ہمیں بچا لے گا فلانا. اور آپ جناب دل ہی دل میں خوش ہوتے پھر رہے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں اور لوگوں نے تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا تھا. چنانچہ تم نے اپنا مقصد پا لیا، لہٰذا اب میری بارگاہ سے نکل جاؤ. تمہارے لیے بھی میری بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں ہے. شہید تو ہو گئے ہو، مر گئے ہو، بہت بے دردی سے تم کو قتل کیا گیا، لیکن تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہارے جنازے میں کثرت سے شرکت کریں. تمہارا مقصد یہ تھا کہ جب مر جاؤں تو میرے لیے اتنا بڑا تشییع جنازہ ہو. جب زندہ رہوں تو لوگ کہیں گے یہ ہے ہماری قوم کا سپہ سالار، یہ ہے ہماری قوم کو بچانے والا، یہ اپنی قوم پر مٹ مر جانے والا. تمہیں یہ سب کچھ ملا یا نہیں ملا؟ کہا ملا. چنانچہ تم نے اپنا مقصد پا لیا، لہٰذا اب میری بارگاہ سے نکل جاؤ. ہماری بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے. اس کے بعد رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 گروہ یعنی ریاکار قاری، ریاکار صاحبان مال یا ریاکار شہید کائنات کے بدترین مخلوق ہیں، اور یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بھی بنیں گے. دکھاوا میرے بچوں، معاملہ خطرناک ہے. یہ تمام روایات کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، اسی لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ یہ علم آپ تک منتقل ہو جائے، تاکہ اس بیماری سے میں بھی نکل جاؤں اور آپ بھی نجات پا جائیں.